ایک وقت تھا جب ہندوستان کی زمین ظلم، جہالت اور اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لوگوں کے دل سخت تھے، محبت اور رحم ناپید ہو چکا تھا۔ پھر خراسان کی سرزمین سے ایک نور اٹھا، ایک ایسا فقیر جس کے پاس نہ تلوار تھی نہ لشکر، لیکن اس کے اخلاق، اس کی محبت اور اس کی دعا نے لاکھوں دلوں کو جیت لیا۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہیں دنیا آج بھی غریب نواز کے نام سے جانتی ہے۔ خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ آئیے سنتے ہیں اس عظیم ولی اللہ کی واقعے کی ایک چھوٹی سی جھلک۔ جس وقت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اجمیر کی دھرتی پر پہنچے، وہاں پرتھوی راج چوہان راج کر رہا تھا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اجمیر کے گاؤں کے علاقے میں اپنی ایک خانقاہ بنائی۔ یہ خانقاہ گھاس پھوس کی چھوٹی سی جھوپڑی تھی، جس میں صرف پانی کا برتن، ایک جوڑا کپڑا اور نماز کا مصلی۔ یہ تھا سلطان ہند کا کل سامان۔ اس علاقے کے راجپوتوں نے دیکھا، مگر ان کے کانوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ بھی کوئی سادھو جوگی ہے جو مکتی کی تلاش میں جنگل میں آ کر کٹیا بنا کر رہ رہا ہے۔ مگر جب کچھ لوگوں نے قریب آ کر دیکھا تو ان کی سمجھ میں آیا کہ یہ کچھ اس قسم کے جوگی اور سنیاسوں جیسے نہیں ہیں، بلکہ یہ بالکل الگ ہے، اور چہرے پر وہ نور ہے کہ دل خود اس طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ راجپوتوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ کسی اور ہی الگ مذہب کے لوگ ہیں۔ پھر ایک دن ایسا ہوا، کچھ راجپوت آپ کی خانقاہ میں آئے۔ اس وقت خواجہ غریب نواز اللہ کے ذکر میں مشغول تھے۔ یہ لوگ چپ چاپ خاموشی سے بیٹھے رہے۔ جب یہ فارغ ہوئے تو ان راجپوتوں سے پوچھا کہ بتاؤ تم لوگ کس سلسلے میں یہاں آئے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم تمہیں اس جنگل میں دیکھ رہے ہیں اور سوچا کہ آپ کے آنے کا وجہ معلوم کریں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا، کیا تمہیں ہم سے کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ راجپوتوں نے گھمنڈ کے ساتھ جواب دیا، تم ہمیں کیا تکلیف پہنچا سکتے ہو؟ میرے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا تعلق کس دھرم سے ہے؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور یہاں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ مسلمان کا نام سن کر یہ راجپوت چونک اٹھے
اور ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ان راجپوتوں نے کہا کہ ہم اپنی زمین پر یہ سب برداشت نہیں کر سکتے، تم یہاں سے کہیں اور چلے جاؤ۔ خواجہ غریب نواز نے کہا یہ زمین اللہ کی ملکیت ہے، اگر تمہارے باپ دادا کی ملکیت ہوتی تو وہ لوگ ہمیشہ یہاں رہتے، وہ لوگ مرتے نہیں، اور مرتے تو اپنی زمین کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ راجپوتوں نے بگڑ کر کہا کہ ہم کسی اللہ کو نہیں پہچانتے، یہ دھرتی و آکاش سب پر ہمارے دیوتا راج کرتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کے بتوں کے بارے میں بتایا کہ جسے تم خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ خود سے جا نہیں سکتے، جو اپنے چہرے پر منڈلاتی ہوئی مکھی بھگا نہیں سکتے، تم اس دیوتا کی پوجا کرتے ہو، جبکہ اصلی عبادت کے لائق وہ اللہ پاک ہے جو ساری دنیا کا خالق ہے۔ راجپوتوں سے یہ بات برداشت نہ ہو سکی کہ کوئی اسے دیوتا کو برا کہے۔ راجپوتوں نے اپنے نیام سے تلواریں نکال لیں اور چاہا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ پر حملہ کر دے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے نگاہیں اٹھا کر دیکھیں، وہی نگاہ مرد مومن کی تھی۔ خواجہ غریب نواز کی نگاہوں کے بہت سارے واقعات ہیں۔ جیسے ہی خواجہ غریب نواز نے نظر اٹھائی، ان کے جسم پر ایک کپاہٹ جاری ہو گیا اور تلواریں ہاتھ سے گر پڑی اور یہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے۔ پھر دوسری بار آئے تلوار سمیت، اور یہ مصمم ارادہ لے کر آئے کہ آج ہر حال میں قتل کریں گے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس وقت نماز ادا کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے عبادت کا یہ عجیب اور نیا انداز دیکھا۔ سامنے کوئی معبود بھی نہیں اور عبادت ہو رہی ہے۔ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں گئے، ان لوگوں نے سوچا اس سے اچھا موقع مل ہی نہیں سکتا۔ جھٹ ان لوگوں نے نیام میں ہاتھ ڈالا اور تلوار نکالنے کی کوشش کی، مگر ہزار کوشش کے باوجود نیام سے تلوار نکل نہ سکی۔ عجیب بے بسی کا عالم تھا ان کے چہرے پر۔ خواجہ غریب نواز نماز سے فارغ ہوئے اور ان راجپوتوں کو مخاطب کر کے کہا، ایک فقیر کو قتل کرنے کے لیے اتنے اہتمام کی کیا ضرورت ہے؟ آئے ہو جس ارادے سے اسے پورا کرو۔ خواجہ غریب نواز کی باتیں سن کر وہ لوگ اور حواس باختہ ہو گئے اور جادوگر جادوگر چلاتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے۔